السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق ہمارے تمام دیکھنے والے پیارے ویورز، بچے ہوں بڑے ہوں، سب کو پسند اور سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت آج بھی مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور آپ تمام دیکھنے والے ویورز کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جیسے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ ہماری قاعدے کی آخری تختی چل رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے تختی نمبر 1 شروع کی تھی، پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا، بلندی دی اور آپ کے حضرات کا پیار و محبت تھی کہ الحمدللہ اس کو ہم نے جاری و ساری رکھا۔ آج ہماری آخری تختی ہے، تختی نمبر 16۔ اس تختی نمبر 16 کا نام ہے تشدید بعد حروف مدہ۔ کل والی ویڈیو میں میں نے اس تختی کے نام کی تعریف بتائی تھی کہ تشدید بعد حروف مدہ کا کیا مطلب ہے۔ یہاں بھی اپنے آنے والے ویورز کو بتلا دیتا ہوں کہ اس تختی کے نام کا مطلب ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ جائے۔ حروف مدہ کتنے ہیں یہ میں مسلسل 3 ویڈیو میں بتلا رہا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، یہاں دیکھیں آپ، الف، واو، یا تفصیلی دیکھنا ہے تو کل والی ویڈیو ہماری دیکھیں۔ حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ جائے، یہاں آپ دیکھیں الف ہے، حروف مدہ ہے، اس کے بعد جیم ہے جو کہ تشدید والا حرف ہے۔ تو ایسے حرف کی یہاں پر ہم پریکٹس کریں گے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ جائے تو اس کا ہجہ کیسے کریں گے۔ بہت ہی آسان تختی ہے، تھوڑا سوچ کر پڑھنا ہے۔ اس میں تھوڑے سے لفظ زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کو یہ تختی بہت مشکل لگتی ہے، جبکہ اگر تھوڑی سی سمجھ کر پڑھا جائے تو بہت ہی آسان تختی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں تفصیلی پڑھاؤں گا، اتنا آسان کرنے کی جتنا ہو سکے کوشش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمام دیکھنے والے ویورز کی رہنمائی کی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ آج کے ہمارے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ۔ اس کا ہجہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کا ہجہ کرتے ہیں۔ ہجہ کرنے کا طریقہ میں ہر ویڈیو میں بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے حرف پہچاننا ہے، اس پر حرکت پہچاننی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہچانا واو ہے، اس پر حرکت ہے زبر۔ اب واو پر ہم زبر پڑھیں گے۔ واو زبر و، کیا بنا؟ و۔ اب لام کو ضاد سے ملائیں گے کیونکہ ضاد پر تشدید ہے۔ لام ضاد زبر لو، اب یہ بنا ولو۔ پہلے واو بنا پھر لو، اب دونوں کو ملایا ولو۔ اب آگے پڑھیں ضاد الف لام مد زبر ضال، اب یہ بن گیا ولضال۔ لام یا زید لی،
اب یہ بن گیا وَلَضَّالِّينَ، نون زبر نا، وَلَضَّالِّينَ، وقفا وَلَضَّالِّينَ۔ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ہجا کر لیا، بس یہ بیچ میں تھوڑا سا ہم نے بڑا کر کے ہجا کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی یہ بہت آسان ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے جو لفظ ہے وہ ہے اتحاجونی، اس کا بھی ہجا بہت ہی آسان ہے۔ اس کا ہجا کرتے ہیں، حمزہ زبر کیا آواز بنی؟ تا پیش تو، اب یہ بن گیا اتو۔ یہاں تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، الف جیم مد زبر حاج، کیسے؟ الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، اب یہ بن گیا اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی، وقفا اتحاجونی۔ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس کا ہجا کر لیا۔ اگلا لفظ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ، اس کا ہجا کرتے ہیں، بہت ہی آسان ہے اس کا ہجا۔ واو زبر و، کیا آواز بنی؟ و، لام الف زبر لا، اب یہ بن گیا ولا، تا زبر تا، اب یہ کیا بنا؟ ولا تا، حا ضاد مد کڑا زبر حاض، ضاد واو پیش غو، یہ بن گیا ولا تحاضوا، نون زبر نا، ولا تحاضون، وقفا ولا تحاضون۔ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کا ہم نے ہجا کر لیا۔ ایک بار دوبارہ روانگی سے کر لیتا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ واو زبر و، لام الف زبر لا، کیا بن گیا پیارے بچوں؟ ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا ضاد مد کڑا زبر حاض، ضاد واو پیش غو، ولا تحاضوا، نون زبر نا، ولا تحاضون، وقفا ولا تحاضون۔ آج کے سبق کا آخری لفظ والصافات، بہت ہی آسان ہجا ہے، اس کا ہجا کرتے ہیں۔ واو صاد زبر وص، کیا آواز بنی؟ وص، صاد فا مد کڑا زبر صاف،
یہ بن گیا والصاف، فا کڑا زبر فا، اب یہ بن گیا والصاف، تا زیر تی، والصافات وقفا، والصافات۔ الحمدللہ آج ہم نے اس تختی کے 4 لفظوں کا ہجا کیا ہے، جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارا پڑھانا اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو سب وہ لفظ سمجھ میں نہ آئے، بار بار ویڈیو کو دیکھ کر خوب سمجھیں کس طریقے سے ہم نے کس لفظ کا کیسے ہجا کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔